والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب اور محبوب کے نواسے کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ یقین جانیے گا، ایسی مجالس میں آنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نصیب والوں کو یہ ایسی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے. بے شک. میں بعض دفعہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، ہم آگے اس کو بیان کرتے ہیں. لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ایک بابا جی ریل گاڑی سے اترے، نماز عصر کا وقت ختم ہونے کو تھا. کلی آگے بڑھا، اس نے سامان پکڑا تو پاس ہی مسجد تھی. بابا جی کہنے لگے یار میری مسجد نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر تم مجھے اجازت دے تو میں نماز عصر پڑھ لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی پڑھ لوں. بابا جی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے. بزرگ آدمی تھے، ویسے بھی عادت تھی تعدیل ارکان کے ساتھ آہستہ آہستہ نماز پڑھنے. اب وہ کلی جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے کبھی اندر جھانک کے کہ ابھی بابا جی قیام میں ہیں، ابھی بابا جی رکوع میں ہیں، ابھی بابا جی سجدے میں ہیں. بابا جی کی روٹین یہ تھی کہ نماز کے بعد وظائف بھی کیا کرتے تھے. جب سلام پھیری تو وظیفے میں مشغول ہو گئے. اب پہلے تو وہ نماز میں تھے، یہ مجبور تھا، بول نہیں سکتا تھا. اب دیکھا کہ بابا جی وظیفہ پڑھ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ جوتوں والی جگہوں پہ کھڑے ہو کے اندر جا کے کہنے لگا بابا جی باہر آ بھی جاؤ تو ہم کیڑی چیز باہر نہیں آنے دیتے. تو بابا جی نے پیچھے دیکھا اور مسکرایا اور بولے پتر جیڑی چیز تمہیں اندر نہیں نہ آن دے رہی وہی چیز تمہیں باہر نہیں آن. سبحان اللہ. تو ایسی مجالس میں آ جانا یہ ہر کسی کی بات کی بات ہے. کتنے لوگ آپ ابھی گلی بازار میں چلے جائیں، آپ کو گلیوں میں بیٹھے ملیں گے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ملیں گے. کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کا. یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کو موقع دیا. تو ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ میں نے جو تمہارے تک دعوت دین پہنچائی ہے، اگرچہ اس کے عوض میں تم لوگوں نے مجھے بڑی تکلیفیں بھی دی ہیں، میرے سامنے مصیبتیں بھی کھڑی کی ہیں،
آپ جانتے ہیں جب حضور صلی السلام دعوت حق دینے کے لیے نکلتے ہیں تو کس طرح حضور کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں. کبھی حضور کے کندھوں پہ اٹھڑیاں پھینکی جاتی ہیں, کبھی رستے میں گڑے کھودے جاتے ہیں, اور کبھی رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, کبھی شیخ ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور کو محصور کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے میں ان چیزوں کا تم سے کوئی ادب طلب نہیں کرتا. پھر ساتھ ہی فرما دیا الا المودۃ فی القربى, ہاں ایک کام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میرے اہل بیت سے محبت کریں. سبحان اللہ. اب سوال تو ذہن میں آتا ہے نا, ایک بندہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں تو آپ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا فری میں تم سے کوئی اجر نہیں اس کا مانگوں, ہاں ایسا کرنا کہ میرا فلاں کام کر دو. اب گویا کہ یہ بھی تو ایک طرح کا سوال ہوا ہے. ایک طرف محبوب کے لبوں سے یہ کہلوایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجیے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا, لیکن ساتھ یہ بھی کہلوا دیا کہ محبوب ان کو یہ بھی کہہ دیجیے کہ ہاں میری اہل بیت سے محبت کرنا. تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بھی تو ایک سوال کی صورت ہے. تو پھر اس کا بڑا سادہ سا جواب علماء دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی یہ رسول اللہ کی ضرورت ہے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ امتی کی ضرورت ہے, یہ گناہگاروں کی ضرورت ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں. صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا جو بندہ کتاب اللہ اور اہل بیت سے محبت کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی بھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگا. جس لب سے وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے لبوں سے وحی نکلتی ہے, وہ لب ہمیں ضمانت دے رہے ہیں کہ میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں اگر قرآن کو تھام لو گے میری یاد کو تھام لو گے کبھی زندگی میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. فرمایا کتاب اللہ و اطاعتی, میری کتاب سے کتاب اللہ سے اور میری طرف سے محبت کرنا زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب پھر سوال ذہن میں آ گیا, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ کتاب اللہ میں ہر مرض کی شفا ہے, ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ میں موجود ہے. یہ وافی بھی ہے, شافی بھی ہے, کافی بھی ہے. تو پھر اہل بیت سے محبت کا حکم کیوں ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرماتا ہے بیٹا اس کو سر پہ رکھو اور دریا اس کو ڈکا. ساتھ حکم کیا بیٹا اس کو کھول کے نہیں دیکھو. شیخ کے حکم کی جو ہے وہ ادب کرتے ہوئے, حکم کو مانتے ہوئے جب وہ مرید اس صندوق کو پانی کی سپرد کرنے لگتا ہے تو ایک بڑا عجیب منظر ہے کہ جو ہی وہ صندوق پانی کے سپرد کیا پانی میں راہیں چھوڑ دی. اب یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ ایسی کون سی اس صندوق کے اندر چیز ہے, اور اگر اتنی اہم نہیں ہے تو شیخ نے اس کو بہانے کا حکم کیوں دیا. اب شیخ کی بات کرتا ہے, کہا حضرت مرید ہوں, مجال نہیں ہے سوال کرنا, لیکن میری آنکھوں نے منظر ایسا دیکھا ہے جب تک جواب نہیں ملے گا مجھے سکون نہیں آئے گا. کہا پوچھو. کہا جب میں نے وہ صندوق پانی کی سپرد کیا تو پانی نے راہیں چھوڑ دی, مجھے یہ بتائیے کہ اس صندوق میں تھا کیا. تو آپ فرمانے لگے تم نے منظر واقعی ایسا دیکھا ہے, جب تک جواب نہیں ملے گا تجھے سکون نہیں آئے گا. کہا سنو 12 سال لگا کے میں نے تصوف پہ ایک کتاب لکھی, پھر 12 سال میں اس کی نوک پر سنوارتا رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ذکر ہو جائے جو دین کے مخالف میں ہو. پھر 12 سال میں صرف یہ سوچتا رہا کہ لوگوں کے سامنے اس کو رکھوں کہ نہ رکھوں. 36 سال کے بعد جنید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنید قرآن کے ہوتے ہوئے تیری کتاب کی لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں. کہاں جو پانی کے سپرد کر کے آئے ہو وہ میری 36 سال کی محنت. تو صاحب جب قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے تو پھر اہل بیت سے محبت کا حکم کیوں دیا؟ تو پھر سنو,
ایک ہے مشق، ایک ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہے تھیوری، ایک اس کا پریکٹیکل. کہا لوگوں اگر تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن دیکھ لو، اگر پریکٹیکل دیکھنا تو کربلا میں میرا حسین دیکھ لو. سبحان اللہ. وہ تھیوری ہے اور کربلا کے اندر اس کا پریکٹیکل ہے. کہا قرآن کو بھی تھامو اور میری اہل بیت کی محبت سے. بلکہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرزق من نعمتہ. کہا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِهِ بِحُبِّي. اور میری اہل بیت سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت ہے. صاحب کیا کہہ دیا کہ میری اہل بیت ہے. دوسرا سوال کرتا اگر کسی کا عمل نہیں ٹھیک تو وہ اس کی زندگی ہے. اتنا کام ہے کہ اس کو خون رسول کا شرف نصیب ہوا ہے. اللہ اکبر. امام ابن جوزی نے اس خاتون کا اس شہزادی کا ذکر کیا ہے. ہرات کے اندر ایک خاتون تھی شہزادی آل رسول تھی. شوہر کا انتقال ہو گیا، وہاں سے ہجرت کی، شہر بدلا. جب شہر بدلا تو وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کیا کوئی ادھر بھی ایسا شخص ہے جو غرباء کی مساکین کی مدد کرتا ہے. تو لوگوں نے بتایا ہاں دو لوگ، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے. تو اس نے کہا میں تو پھر مسلمان کے پاس جاؤں گا. وہ مسلمان کے دروازے پر گئی اور دستک دی. کہا کہ میں یتیم ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، خون رسول ہوں، تو میری کچھ مدد کر دو. جب یہ کہا نا کہ خون رسول ہے تو وہ کہنے لگا اچھا ایسے تو ہر بندہ آ کے کہے گا کہ میں خون رسول ہوں، کیا تمہارے پاس خون رسول ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے تو حالات ایسے ہیں کہ میں بچوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی تو میں اپنا شجرہ ساتھ کیسے لے کے گھومتی. کہا پھر وقت میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں خون رسول ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں خون رسول ہوں. تو وہ کہنے لگا ایسے تو کام نہیں نہ چلے گا، ایسے تو ہر بندہ کہ آپ نے کہے گا کہ میں خون رسول ہوں. خیر وہ خاتون وہاں سے اٹھی، مجوسی کے دروازے پر جا بیٹھی، دستک دی. کہا بیوہ ہوں، 3 بچے ہیں، لیکن خون رسول اللہ کا. جب یہ بات سنی نا تو کہا میں خدمت کے لیے حاضر. ایک گھر دیا، ضروریات زندگی کی چیزیں دی. رات ہوئی، مسلمان بھی سویا، مجوسی بھی سویا. مسلمان نے خواب دیکھا، جنت کا ماحول ہے، عالی شان محل ہے، رسول اللہ کھڑے ہیں. عرض کی حضور یہ محل کس کا ہے؟ مجھے دے دیں. کہا یہ مسلمان کا ہے. کہا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں. کہا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ جب یہ بات سنی تو وہ دن کی ساری روٹین مائنڈ میں گھومی، ذہن میں گھومی، اور یہ بات دل میں تیر کی طرح لگی کہ میں نے کیا کر دیا. اب صبح اٹھا، اٹھتے ہی اس شہزادی کی تلاش کی طرح کہ یہاں ایک شہزادی آئی تھی، بتاؤ وہ کہاں. لوگوں نے بتایا کہ وہ مجوسی کے یہاں چلی گئی تھی. آپ مجوسی کے دروازے پہ دستک دیتا اور تھوڑا سا سخت لہجے سے کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے وہ ہمارے نبی کی آل ہے، ہمارے نبی کی شہزادی ہے، تو اس کی خدمت کرنا ہمارا زیادہ حق ہے. تو مجوسی زیر لب مسکرایا. کہا میں نے تو سودا بھی دیکھے کیا تھا، تو اب دیکھ کے آ رہا ہے. کہا جس محل سے تو نکلا تھا رسول اللہ نے وہ مجھے عطا کیا. اور سن رہی بات مجوسی ہونے کی تو رات رسول اللہ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا. اہل بیت سے محبت ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا اہم جز ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. اللہ دنیا میں بھی سرخری عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. سبحان اللہ. آیت مبارکہ آپ نے اکثر سنی علماء سے کہ جب عیسائی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو الجھاؤ تھا تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کریں کہ نہ وہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. آپ اپنے بیٹے لے آئے، اپنی بیٹیاں لے آئے، خود بھی آ جائیں، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تو فنجعل لعنۃ اللہ علی
دعا مانگتے ہیں مالک جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت فرما، پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو حضور فرمانے کے ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام در پلٹے، حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ ہے اور اس سے پیچھے حضرت علی ہے۔ پانچتن پاک جب چل رہے ہیں اور ان عیسائیوں کے علاقے میں پہنچتے ہیں، ان کا بڑا راہب پادری جو تھا وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جب نورانی چہرے آتے دیکھے نا، چمکتے چہرے دیکھے، تو اپنی قوم کو مخاطب ہوا اور کہنے لگا لوگوں سنو، میں دیکھ رہا ہوں یہ جو نورانی چہرے آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ اگر انہوں نے آج تمہارے خلاف بددعا کر دی تو دنیا میں کسی خطے میں کوئی حساب باقی نہیں رہے گا۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کے تحت نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت میں دعا مانگتا اور میری اہل بیت آمین کہہ دیتی، دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی تھے سارے کے سارے بندر کی شکل میں بدل جاتے۔ عیسائیوں کا مباہلہ ہونا چاہا، انہوں نے کرنا چاہا لیکن نہیں کیا، پیچھے آ گیا۔ اب آگے چلیے تھوڑا سا وقت گزرا، یہی اہل بیت جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں، 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، بدبختی ایسی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ کسی نے یہ بھی ان کو سمجھایا بدبختوں ان کا مقابلہ نہ کرو، یہ خون رسول ہے، یہ اہل رسول ہے، یہ تو وہ حسین ہے جس کے لبوں کو حضور چما کرتے ہیں، یہ تو وہ حسین ہے جن کو حضور اپنے قدموں میں سواری کروایا کرتے تھے۔ کسی نے یہ بھی ان کے دماغ میں بات ڈالی یہ تو وہ حسین ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میدان میں اترے، اہل رسول کو اہل بیت کو شہید کرنا ہے۔ سیاہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر جگہ جگہ آپ کو عیسائی کو ملیں گے، کسی جگہ یزید کا ماننے والا نہیں ملے گا، کسی جگہ شیمر کا چاہنے والا نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ملے گا تو کسی جگہ حسین کی اولاد میں سے امام رضا ملے گا، کسی جگہ امام باقر ملیں گے، کسی جگہ غوث اعظم ملیں گے، کسی جگہ خواجہ معین الدین چشتی میری ملیں گے اور کسی جگہ داتا علی میری ملیں گے۔ تو جن لوگوں نے اہل بیت کا ادب کیا، اہل بیت سے محبت کی ہے، اللہ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور جنہوں نے اہل بیت سے منافقت کی ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہی رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت ہے۔ یار اتنا سونا رشتہ حضور نے بتایا، صرف اس وجہ سے محبت کرو کہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے بڑھ کر وہ رشتہ کیا ہے؟ بلکہ ایک دوسری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ادیبوا اولادکم ثلاث خصال، ہر 3 چیزیں اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں سکھا دو۔ ایک باپ اگر زندگی اپنی محنت کر کے مزدوری کر کے اولاد کا پیٹ پالتا ہے، اس کو جاندار بنا دیتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں نہیں سکھاتا تو سمجھ لیں اس کی زندگی زیرو ہے۔ اور اگر زندگی میں کچھ بھی نہیں نہ دلایا باپ نے، پرورش اچھی کر دی، یہ 3 چیزیں سکھا دی، تو سمجھے اس نے اپنی زندگی کا مقصد کو حاصل کر لیا۔ میں ادب کو اولاد کی ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ حب نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تلاوت القرآن اور تلاوت قرآن سے آپ کہیں گے کہ حضرت جی نے آپ نے یہ حدیث تو سنا دی ہے، پھر یہ بھی بتا دیں کہ ان کو سکھائے کیسے۔ اس کی ایک مثال آپ کو بیان کروں گا، اور اگر آپ واقعی
سے کھانا چاہتے ہیں تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو واقعی آپ کی اولاد حب اہل بیت ہوگی، حب صحابہ ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں واقعہ اس کو سنا، ایک ٹیچر تھا، کلاس لگی ہوئی تھی، تو بعض دفعہ گھر کا ماحول یا کلاس کا ماحول ایسا ہوتا ہے، باپ بھی کبھی محبت میں جاتا ہے، پتر 10 بڑا وقتی بنا کیا کہتے ہیں نا، استاد شدید سے پوچھتا ہے بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اسی طرح کا ماحول تھا کلاس میں، تو استاد کہنے کا بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے کہا میں انجینئر بنوں گا، تیسرے نے کہا میں جج بنوں گا۔ چلتے چلتے ایک بچے تک بات پہنچی، کہا بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہا میں صحابی رسول بنوں گا۔ صحابی رسول یہ تو چھوٹا درجہ ہے۔ کہا بیٹا تمہیں پتا صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور حالت ایمان میں اس کی موت ہوئی ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ کہا سر جی مجھے نہیں پتا صحابی کسے کہتے ہیں، مجھے صرف اتنا پتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کے رسول اللہ سے محبت کرے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب کھٹکا تو لگا نا کہ یار ہے بچہ اور اتنی محبت یہ کہاں سے ہے؟ تو اگلا سوال یہ بیٹا تمہارے سینے میں یہ محبت کہاں سے ہے؟ سنیے اس بچے کا جواب، اور آج ہم دیکھیں۔ کہا استاد جی جب رات ہوتی ہے تو ماں سونے سے پہلے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، وہ واقعات سن سن کے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو اللہ کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہے حب اہل بیت بنے، حب اصحاب بنے، حب رسول بنے، تو اپنی اولاد کو ان کی تاریخ پڑھائیں، ان کی محبت بتائیں، ان کو بتائیں کہ اہل بیت سے حضور کی کتنی محبت تھی اور اہل بیت نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ اچھا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح 10 محرم ہے، کوئی بڑا اہتمام کرنا جو روٹین میں پکاتے ہیں پکا لیں، اگر توفیق ہو تو ساتھ تھوڑا سا کچھ میٹھا بنا لیں، چادر بچھا لیں، سب بچوں کو بٹھا لیں۔ اس سے پہلے تو ایسا انتظام کم ہوتا ہے، جب ایسا کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے مجھے خیر ہے تو مجھے بتانا، کہنا بیٹا آج 10 محرم۔ پھر اگلا سوال کیا ہوگا؟ ابو جی 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ ابو جی 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تو پھر بتانا بیٹا یہ وہ دن تھا جس میں امام علی مقام نے 71 تن راہ خدا میں قربان کیے۔ پھر ان کو بتانا امام علی مقام یہ وہ دن ہے کہ جس میں کبھی امام حسین علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے خیمے کی طرف جاتے تھے، کبھی علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے جاتے تھے، کبھی غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر امام علی مقام خیمے کی طرف پلٹتے تھے۔ ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ وہ دن ہے 122 زخم جو ہے وہ تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے امام علی مقام کے جسم پر جب لگے اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش پر جب تشریف لے کر آتے ہیں اور سر سجدے میں ہوتا ہے تو امام کے لبوں سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم ارحم بقضائک وصبر علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ میں کبھی اولیاء محمد کو تیری راہ میں قربان کیا، کبھی علی اصغر کا لاشا تیری راہ میں قربان کیا، کبھی علی اکبر کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کی، بلکہ جب علی اصغر کے گلے میں حلق میں آ کر تیر لگتا ہے تو امام علی مقام ایسے اپنی مٹھی میں خون لیتے ہیں اور آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ بتائیں ان کو کہ امام علی مقام نے کس طرح، یار آج ایک باپ کا بیٹا بیمار ہو جائے تو جو کفیت باپ کی ہوتی ہے وہ باپ بتا سکتا ہے۔ ادھر 71 تن امام نے راہ خدا میں قربان کیے اور جب اپنی باری آتی ہے اتنے زخم جسم پہ ہیں اور سر سجدے میں ہوتا ہے تو الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم ارحم بقضائک وصبر علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ کہا مالک سب کچھ لوٹا کے حسین پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہے، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے؟ پھر آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور
اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سردار کیا جس میں خدا کو بتائیں نا اپنی یاد کو، اپنی اولاد کو بتائیں کہ کس طرح آنے نبی نے دین کو بچانے کی، آج اگر ہم تک دین پہنچا کو بتائیں، حسین گھر کا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیانہ ہوتی، خدا کے گھر میں ازالہ ہوتی، بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا عشق بہاتا پھرتا، حسین گھر کربلا میں نہ ہوتے، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ بتائیں ان کو لا الہ کو پڑھ لیا، اب بے مزہ تصویر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گا، لٹ گیا شبیر کا۔ آخری وقت ہے، اتنے زخم ہیں لیکن منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے پیغام، یہ شہدائے کربلا کی محفل میں ہے، یہ پیغام حسین میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ 3 الفاظ امام علی مقام میں کہے ہیں، اللہم ارضن بقضائی، مالک تیری رضا میں راضی ہوں، سارا کچھ لٹ گیا، جے سونا میرے دکھ میں راضی میں سکون جھوٹے ڈھاؤں، کہا مالک تیری رضا میں راضی ہوں، اللہم ارضن بقضائی کا والصبر علی بلائی کا، مالک تیری طرف سے جو میرے پہ آزمائشیں ہیں میں نے اس پہ صبر کیا، تسلیما لامرک، جو تیرا حکم تھا میں نے ساتھ جھکا کے ماننا ہے، سبحان ربی الاعلی، کہا مالک تو ہی بلند۔ آج میں اور آپ تھوڑی سی آزمائش آئی ہے، تھوڑی سی اور یہ بدل جاتے ہیں ہمارے، اور ایسے ایسے الفاظ شکوے کے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، کیا ہے اسے نکالتے ہمیں یہ پیغام حسین کے جہاں یہ سجدے کا پیغام دیا نا ہمیں کہ سات تان سے جدا ہو گیا اور ہاتھ میں سجدہ ملوا، وہاں یہ پیغام بھی امام علی مقام نے دے دیا کہ لوگوں زندگی جاتی ہے جائے، کنبا جاتا ہے چلا جائے، لیکن یار کی مرضی میں راضی رہنا سیکھو، اگر اس میں راضی رہنا سیکھو اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی سنسول عذاب بنائے گا۔ اللہم ارضن بقضائی۔ آج ہمارے تھوڑے سے حالات تنگ ہو جائے گا، گھر والوں کے ساتھ گالی گلوچ، گلی محلے میں، دوستوں میں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میں تو اس کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس کا وجہ اتنا تلخ میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے، لیکن یہ بھی سوچیں مسلمان کو تکلیف دینا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کے ساتھ زیادہ تری عظمت نہیں ہے۔ کعبے کی عظمت مومن کی عظمت سے زیادہ، اگر آپ مومن کا دل دکھا دیتے ہیں تو دیکھیے کعبہ، صبح فجر سے لے کر رات سونے تک کتنے لوگوں کا سینہ ہم چھلی کرتے ہیں، کسی کو جگت لگا رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش ہے، غصہ کہیں کا نکالا کہیں پہ، کام میں تھوڑی سی مشکل آ گئی، کام میں تنگی آئی، گھر آئی تو بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ ایک مومن کا کبھی